بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، ہماری دینی مائیں اور بہنیں، جیسے کہ آج اس سے مجلس کے متعلق معلوم ہے کہ اس کا موضوع، اس کا عنوان کیا ہے، اشتہار کے ذریعے اور جمعے میں بعد نماز جمعہ جو اعلان کیا گیا اس میں بھی اعلان کیا گیا، سب کو معلوم ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہم نے اس سورۃ التحریم کی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ آپ پوری آیات پڑھ ڈالیں۔ اس آیت میں ہر کلمہ گو پر اللہ تعالی نے دو فریضہ عائد کیا ہے، دو فریضہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھو یا قرآن سنو اور کہا جائے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو خوب توجہ سے سنا کرو، خوب غور سے سنو، دل لگا کر کے سنو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، کلمہ پڑھنے والوں تم کو مخاطب کیا ہے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے کام، نیک عمل کا حکم دیتا ہوگا جس کے تم مستحق ہو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں پکارا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے، کسی نہایت خطرناک گناہ سے اللہ تعالیٰ روکتا ہوگا جو تمہیں نقصان دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر ہے، تمہیں اس برائی سے بچانے کے لیے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، قو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا یعنی حکم ہو رہا ہے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ یہ دو، خود کو بچنا اور اپنے اہل و عیال کو بچانا۔ اللہ تعالی اور کس سے بچانا ہے؟ نارن، اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر۔ دیکھیں
یہ آپ کی اس بوتل میں پانی رکھا ہوا ہے، اس کو گرم کریں گے تو ممکن ہے 10 منٹ میں ٹھنڈا ہو جائے، لیکن پتھر گرم ہو جائے تب۔ ہندوستان کے جس علاقوں میں شدت کی گرمی پڑتی ہے، اگر دن میں پتھر گرم ہو جائے تو رات کو بھی آپ اس پر نہیں سو سکتے، رات کو بھی وہ گرم رہتا۔ پتھر اگر گرم ہو گیا تو جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کے ایندھن جو ہوں گے یا تو آدمی ہوں گے اور یا پتھر ہوگا۔ ایسی آگ سے خود بچو اور اپنے اہل ویال کو بچاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں 2 فریضہ ہے۔ ایک فرض تو یہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور اتنا ہی بڑا فریضہ ہے اپنے اہل ویال اور بچوں کو بھی جہنم سے بچانا۔ یہ 2 فریضہ ہے۔ اب ہمیں جہنم سے بچنا ہے اور اہل ویال کو بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، تو اس کو کیا طریقہ ہوگا، کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ خود کو جہنم سے بچائیں اور اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیں۔ آخر اس کا طریقہ کیسے؟ اللہ نے تو حکم کی دیا بچاؤ، لیکن ہم کیسے بچائیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلا فریضہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ پہلا فریضہ ہے نا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بالایمان والعمل الصالح، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے۔ ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، توحید ہو، اور ساتھ میں عمل صالح ہو۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کتنی مرتبہ اللہ نے قسم کھایا ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا ہے، بہت خوبصورت، حسن جمال، عقل، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر انسان اس کو ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار بنا دیتے ہیں، بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان اگر بچنا چاہتا تو ایمان اور عمل صالح اپنے فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا فریضہ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ توفیق دے سب کو۔ پھر دوسرا فریضہ جو ہے وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ دوسرا فریضہ تھا اہل و عیال کو جہنم سے بچانا۔ اپنے آپ کو تو ایمان اور عمل صالح سے بچایا، اپنے بچوں کو کیسے جہنم سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو کیسے جہنم سے بچائیں، دوسرے فریضے پر عمل کیسے ہوگا ہمارا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ادبوہم وعلموہم الخیر۔ 2 جملے میں حضرت علی نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو ایمان اور عمل صالح سے، اور اولاد کو بچانا ہے تمہارے اپنے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اولاد جہنم سے نہیں بچے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سرم تجھے بھی لے ڈوبے والی بات ہو جائے کہ ایمان اور عمل صالح کر رہے ہیں لیکن اولاد والا فریضہ کہ اصلاح کا فریضہ نہ ادا کیا تو ہو سکتا ہے ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں اور جہنم میں چلا جائے انسان۔ تو اولاد کو جہنم سے کیسے بچانا، اس کے بھی 2 طریقے ہیں، دونوں بڑے اہم ہیں، اس کو سمجھیں۔ اے ادبوہم وعلموہم الخیر،
اے ادبوہم وعلموہم الخیر، اگر اولاد کو جہنم سے بچانا ہے، یہ فریضہ ادا کرنا ہے تو دو عمل کرو۔ نمبر 1 ادبوہم، اپنی اولاد کو اسلامی آداب سکھلاؤ۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کو اسلامی آداب۔ آپ غور کریں گے، الحمدللہ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تو احادیث جب جمع کی گئی تو اس میں ایک کتاب الآداب آتی ہے۔ کتاب الآداب یعنی ایمان کا بیان، ایمان کا بیان، پھر طہارہ کا بیان، پھر صلاح کا بیان، پھر زکوٰۃ کا بیان، پھر صیام کا بیان، پھر حج کا۔ اب اس کے بعد کتاب بیع و شراء کا، کتاب النکاح کا، پھر آخر میں معاشرتی زندگی کا معاملات، کتاب الآداب۔ اب اسلامی آداب کیا ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب بھی سکھلائے ہیں۔ اسلامی آداب کیا ہے دوستو؟ سب سے پہلے کھانا پینا، کھانے پینے کے آداب۔ کیوں ایسا نہیں؟ قرآن پاک نے کہا عجیب سی قوم ہے، یہ ویسے کھانا کھاتے ہیں جیسے ان کے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ بتا، سوچو، صرف سورہ محمد کی آیت پر غور کرو کہ اے نبی، یہ جو ایمان نہیں لائے ہیں یہ کھاتے بھی ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ کل انعام، جیسے ان کے جانور کھاتے ہیں۔ جانور کھاتا ہے صرف پیٹ بھرتا ہے، کوئی آداب اپناتا نہیں۔ اور مسلمان کھانا کھائے گا، یا غلام سم اللہ، پیارے بچے جب کھانا شروع کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ کھانا تھوڑا سا گر گیا، ابن ماجہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ام المومنین کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے ہوئے تھوڑا ٹکڑا گر گیا زمین پر۔ آج تو کہ نہیں جراثیم پیدا ہو گئے، نہیں کھاؤ۔ لازمی کیا فرمایا؟ عائشہ اس کو اٹھا لو، اس کو صاف کر لو، ثم کلی ہی، پھر اس کو کھا لو۔ کیوں؟ پورے پلیٹ میں جو آپ کی بریانی اور کھانا اور آپ کا کے سارے غذائیں آئی، پورے برتن میں برکت نہیں، برکت کسی ایک جگہ اللہ نے رکھا ہے۔ سوچو، کسی ایک جگہ برکت رکھی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ برکت والا ہی حصہ زمین پر گر گیا ہو، تم نے پورا پیٹ تو گھر لے لے، لیکن برکت تمہارے پیٹ میں گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ کھانا کھاؤ تو اس کو انگلی سے صاف کر لو۔ ایک چاول ہو سکتا ہے رہ گیا اور برکت اسی میں ہے، تم نے کھا لیا، لیکن برکت والا چاول جس میں اللہ نے رکھی تو وہ رہ گیا، اس کو برتن میں دھلا گیا تو برکت والا کھانا بیسن سے گٹر میں، گٹر سے نالے میں، نالے سے سمندر میں چلا گیا، اور مچھلیوں نے کھا لیا، اور پکانے والی بہن ہماری، پکانے والی ماں، پکانے والی ہماری بچی، اور یہ خرید کر کے لانے والے حضرات ہیں، کھائے تو سب، لیکن برکت والا حصہ کہاں چلا گیا؟ کھانے کے آداب، مجلس کے آداب ہیں، مجلس کے آداب ہیں۔ ابو داؤد مذہب سوچیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے، سامنے سے دو آدمی آ رہے ہیں، ایک جوان ہے، دوسرا بوڑھا تھوڑا سا معمر ہے، اور جوان اور بوڑھے دونوں ایسے چل رہے تھے ایک ساتھ۔ دوستو کتنی ضرورت ہے اس طرح سے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ سامنے آئے تو سامنے والے کا پاک کہ بڑا خوش کا دل باغ ہو، آج اللہ کے رسول کے صحابی سامنے سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بڑھا تو ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے تمہارا؟ کہا ہمارے والد ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے والد ہے۔ کہا کہ اگر تمہارے والد ہے تم دوستوں کی طرح برابر چلتے ہو؟ اسلامی آداب ہے کہ چلو تو بیٹا پیچھے چلے، وہ باپ
اللہ اکبر. اسلامی آداب. آپ خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر مجلس بھری ہوئی تھی. ایک صحابی آئے محمد، بوڑھے آدمی، سنائی کم پڑتا ہے، سوچتے ہیں ہاں دور بیٹھوں گے تو بات کان میں سنائی نہیں پڑے گی، اس لیے سوچتے ہیں آگے پہنچ جائیں کسی بھی. بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آج اتنا جم کر کے لوگ بیٹھے ہیں اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اللہ نے ساتھ فرمایا ذرا دیکھو یہ بڑے آدمی ہیں بوڑھے، ان کے لیے ذرا جگہ بناؤ تاکہ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا. ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا کھانے پینے. یہ سب آداب ہے دوستو. تو اسلامی آداب سے اے ادبوہم، کیا کرو ان کو، وعلموہم الخیر، اور ان کو خیر کی تعلیم دو، یعنی دین کی سکھلاؤ، ان کو روزے کی، نماز کی، شریعت کی پابندی سکھلاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو. تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دونوں فریضے پر ادا کرنا ہے، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا بھی فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے. اگر اولاد کے معاملے میں کوتاہی ہم سے کی، ایک فریضہ ہم نے ادا کیا اور دوسرا فریضہ ہم نے نہیں ادا کیا. پہلا فریضہ کیا؟ اپنے آپ کو تو ایمان اور عمل صالح سے سنوار لیا، اور اولاد کی ہم نے تربیت نہ کی، دوسرا فریضہ ادا نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. سورہ روم کی آیت فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. اے لوگوں یاد رکھنا، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ فرماتے ہم نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. کس پر پیدا کیا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. خبردار، لا تبدیل لخلق اللہ. اے ماں اور باپ خبردار، کوتاہی نہیں کرنا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. ذرا ہوشیار رہنا، بچے کا دین بدلنے نہ پائے، بچہ بے دینی کے راہ پر نہ جا سکے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تعالی ماں اور باپ کو خطاب کرے، لا تبدیل لخلق اللہ. ہم نے بڑی تمنا تم کو تھی، شادی کے بعد سے اولاد 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 کی دعائیں کر رہے تھے، ہم نے اولاد دے دیا ہے اور ہم نے اس کو مسلمان دیندار شریعت کا پابند پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اب اس کو بگڑنے سے بچانا کس کا کام ہے؟ تمہارا کام. اللہ دیکھو کتنا بڑا، لا تبدیل لخلق اللہ. خبردار بچہ بگڑنے نہ پائے، بچہ خراب نہ ہو، بچہ آوارہ نہ نکل سکے. ہم نے جیسے دیا ہے امانت، ہمارے پاس تک ایسے ہی بچہ ایمان کی حالت میں آنا چاہیے. اور صحیح بخاری کی روایت اور ذرا سن لیں، بچہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینشرانہ او یمجسانہ. آپ نے بیان فرمایا اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، ہم تو بچے کو فطرت پر پیدا کرتے، فطرت اسلام پر، دین پر پیدا کیا، لیکن فابواہ، پھر ماں باپ کبھی لاپرواہی کرتے ہیں، غلط تعلیم تربیت لاپرواہی سے. اب بچے کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی اور بے دین بنا دیتے ہیں. آپ وہ لوگ بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں. بچہ اگر بے دین نکلا، بے نمازی نکلا، کفر شرک میں برعقیدگی مبتلا ہوا، آوارہ اور گناہ برائی، شرابی، کبابی، زانی، چور، اگر ہماری اولاد گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بچے سے بڑا قصور کس کا ہے؟ ماں باپ تمہارا ہے. کیوں؟ ہم نے تم کو کہا تھا لا تبدیل لخلق اللہ. تم نے اتنی چھوٹ کیوں دیا؟ اتنی سستی لاپرواہی کیوں کیا؟
صرف بچے کے کھانے کی بڑی فکر، دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر، بچے کو کیا کیا بنا ڈالو اسی کی فکر تھی۔ بچہ دین پر قائم رہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، اس کی فکر تم نے کیوں نہیں کیا؟ دوستو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی۔ آج میں دیکھو بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی بکری کا بچہ؟ اسماعیل بھائی دیکھا ہے؟ کہاں؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں سوراخ نہیں ہوتا اور نہ تو بالی پہنتا ہے وہ، لیکن اللہ نے بکری کے مالک کو بکری کا بچہ تو دیا، کان بالکل صحیح سالم تھے، گائے کا بچہ صحیح سالم تھا، گائے کا بچہ بچڑا بالکل صحیح سالم تھا، لیکن بعد میں بکری کے بچے کو کاٹ دینا، کان کاٹ دیا، سوراخ کر دینا، اور مہارانی ماتا کے نام آزاد تھپا لگا دینا۔ اللہ نے فرمایا بچہ تو ہم نے صحیح سالم پیدا کیا تھا، ناک کان اور اس کو عیب دار کس نے بنا دیا؟ بکری کے مالک۔ یہی مثال ہے، بچہ تو ہم نے صحیح سالم دیا، لیکن ماں باپ نے غلط اسکول میں داخل کر دیا، غلط اسکول، غلط ٹیوشن، غلط سوسائٹی، غلط راستے پر ڈال دیا۔ اب بچہ بگڑ گیا تو ساری ذمہ داری کس کی ہو گئی؟ ماں باپ کی۔ پھر کیا ہوگا؟ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اب قیامت کے دن ماں باپ اپنا بھی گناہ اٹھائیں گے، اور جو بچے نے گناہ کیا ہے پورا اتنا ہی وبال ماں باپ کے سر پر وہ بھی رکھ دیا جائے گا، پھر دونوں کو جہنم میں دھکے دے کر کے۔ سورہ زمر کی آیت قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی کہے یہ اصل خسارہ نہیں ہے کہ دنیا میں مال و دولت نہیں تھی، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی ان سے کہیں سب سے بڑا خسارہ انسان ہے کہ ماں باپ بدبخت جہنم میں جائے تو اپنی پوری اولاد کے ساتھ جہنم میں جائے، اور جائے گئے کہاں؟ گئے کہاں کہ جہنم میں؟ من فوقہم، اوپر چھت بھی جہنم کی آگ، ومن تحتہم الظلل، اور جس جہنم میں جہاں کھڑے کیے گئے ان کی چٹائی نہیں بچھی، ٹائل نہیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا چھت بھی جہنم کے آگ کی اور فرش بھی جہنم کے آگ کا ہے، اور وہی اپنی فیملی کے ساتھ ابھی ہوا۔ آج پتہ نہیں پکنک منانے کے لیے اولاد کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں، اور کیسی کیسی آوارگی بچوں کو سکھلایا جاتا ہے۔ دوستو بہت بڑا فریضہ ہے، ذرا اس کا ذرا خیال رکھیں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں کہ ہم نے شیخ کو کچھ اور موضوع دیا تھا لیکن وہ پکنک میں چلے گئے۔ میرے بھائی اب اولاد کو صحیح معنوں میں اگر ان کی آپ نے سمجھ لیا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری اللہ نے کس پر رکھی ہے؟ ماں باپ پر۔ پھر آگے ذرا سنیں، اب ماں باپ اسی لیے چاہیے پہلے غور کریں کہ انسان بھائی گھر میں دلہن لائے ہیں کبھی؟ ارے اپنی تو لائے ہوں گے، اپنی تو لائے ہوں گے نا۔ اب آپ بتائیے دوستو ذرا ٹھنڈے دل سے، آپ کے یہاں مہمان آتا ہے، آپ شادی کر کے دلہا لاتے ہیں، دلہن لاتے ہیں، آپ کے ہاں کوئی اور مہمان آتے ہیں تو مہمان کے آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں بیڈ روم کی کہ آنے کے پہلے پہلے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے کر لیتے ہیں نا، اگر اچانک پہنچ جائیں اگر 2 منٹ ٹھہرے اس کے بعد۔ آپ کے ہاں اگر نیا مہمان آنا ہے، کوئی اولاد آنی ہے تو پہلے چاہے کہ اولاد کے آنے کے پہلے پہلے ہی اس کی تعلیم و تربیت کا ہم انتظام کر رکھیں۔ کیا کر رکھیں؟ بچہ جب آنکھ کھولے
زمین پر آئے جب بچے کو سوجھ بوجھ ہو تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں اسلامی ماحول پائے، باپ کو دیندار پائے اور ماں بھی دیندار نظر آئے۔ اور آج ہم سب کچھ کریں گے لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے اولاد آنے کا، بچہ ہوا تو کیا بنانا ہے، بیوی کہتی ڈاکٹر بنانا ہے اور ہسبینڈ کہتے ہمیں انجینئر بنانا ہے۔ اسی لڑائی میں فیصلہ میں یہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتنے کیس آتے ہیں کہ طلاق کی نوبت، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ اور حیرت کی بات ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں منگنی کے بعد دونوں کو ٹیلی فون دے دیا کہ اندر کا شادی ہونے، انڈرسٹینڈنگ کیا کہتے ہیں، ہاں کرتے رہو، اسی میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا تو کیا بنانا ہے، اور مگنی کو نکاح ہونے کے پہلے ایسی لڑائی کہ دونوں دو جگہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، واللہ ایسے بھی کیے سکتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دوستو گھر میں اسلامی، آج ہم نہیں، عورتوں کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری تو ہے، لیکن آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ ہمارا گھر، ہمارا بچہ آئے آنکھ کھولے اسلامی ماحول میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مثال دیتے ہیں، آپ کے گھر میں ماں باپ کا جو ماحول ہوگا، دین کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، وضاقتہ کا، لباس کا، بچہ اسکول نہیں جانے کے پہلے زمین پر رہیں گے گا بھی تو وہی کرے گا جو اپنے ماں اور باپ کو دیکھتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اظہار پہنے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں بچہ جب آنکھ کھولے گا تو بھی کیا کہتا ہے، اگر نکلی داڑھی مل جائے تو بھی کہے گا بابو ابو ذرا دیکھے میری داڑھی، کیوں؟ اس نے اپنے باپ کو ایسے دیکھا ہے۔ اور آپ تجربہ کریں، اگر ماں کالا نقاب اوڑھتی ہے، نقاب کرتی ہے تو بچی ریگتی ہوگی اور وہ بھی کالا کپڑا پائے گی تو وہ بھی چہرے چڈی پہنی ہوگی لیکن چہرے پر پردہ ڈال دے گی۔ کیوں؟ اس نے اپنے ماں اور باپ کو ایسے ہی کرتے بچے نے دیکھا۔ پتا چل گیا کہ سب سے پہلے تعلیم ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد ایپل، B4 بنانا اور C4 کتے اور بلی کی تعلیم تو دی لیکن A4 اللہ بتا ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ جب بچہ آئے تو ہمارا آنکھ کھولے تو اسے اسلامی ماحول ملے۔ اسی لیے اسلامی ماحول، گھر کا دیندار ماحول ہونا یہ سب سے پہلی شرط ہے دوستو۔ لیکن اب گھر میں اسلامی ماحول آئے گا کیسے؟ اس کی ابتدا بہت پیچھے سے سمجھنی پڑے گی۔ نمبر 1، جب ہمارے ہاں اولاد ہو، بیٹی آئے تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں دیندار بہو ملے یا دیندار داماد ملے تو سب سے پہلے چاہیے کہ ماں باپ اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد بیٹی یا بیٹی کی اسلامی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں۔ جب ہم اسلامی تربیت کریں گے، واقعی ہماری تربیت صحیح ہوگی، ہمارا اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو آگے معاشرے میں ہمیں دیندار بیوی بھی ملے گی، بہو بھی ملے گی اور دیندار داماد بھی ملے گا۔ اور جب دیندار بہو آ گئی، دیندار داماد مل گیا تو آنے والی نسل کو بھی دینداری کا ماحول میسر۔ اسی لیے اسلام میں بچیوں کی دینی اور صحیح تربیت کرنے کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، جس کی دو حدیثیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس انسان نے 2 بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیا، 2 بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کیا اور اچھا داماد دے کر کے، جیسے بیٹی کو دینی ماحول، دین تربیت کی تھی، یا اسی ہی دیندار کو رشتہ دیا اور سسرال تک پہنچا دیا، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟
قیامت کے دن وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی عجیب سے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مجھے حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت کھڑی رہے گی. اللہ اکبر، عورت کھڑی رہے گی. کہا جائے گا نہیں آپ نے ابھی نہ رکیں، اس کو لے کر کے جائیں، اور پہلے سے کھڑی انتظار کر رہی عورت. اللہ اکبر، بچیوں کی صحیح تربیت تو ہم پہلے کریں تب اچھی ماں بنے گی. وہ ماں بننے کے پہلے ماں باپ کا کام ہے کہ بچی کو صحیح تربیت کریں تاکہ ماں بنے تو اچھی ماں بنے، بچوں کی صحیح تربیت کرے، بہو بنے تو اچھی بہو بنے، کسی کی بیوی بنے تو اچھی بیوی بنے، آنے والی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکے. واللہ ہمارے تو حیرت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گیا تو ایک عورت کھڑی ہے. میں نے کہا تم کون ہو؟ سب سے پہلے تو جنت میں جانے کا ہمیں حکم دیا گیا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اللہ سے فرماتے ہیں عورت کہے کہ میرے کچھ بچے بچیاں تھیں لیکن اللہ نے میرے شوہر کو چھین لیا، بیوہ ہو گئی تھی، میں بیوہ عورت تھی، شادی کرنے کی عمر تھی، دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں نے سوچا شادی کر لینا تو آسان ہے لیکن میرے ان بچوں اور بچیوں کی شاید صحیح تربیت نہ ہو سکے، پتا نہیں کیسی کس نے شوہر ملے، ان بچوں کی ہو کہ ہم صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے ان بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے ساری زندگی گزار دی تھی، اس لیے کہ میرے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرمائے کہ اس عورت نے وہ عمل کیا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، اس کی برکت سے ہم آپ کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کریں. دوستو اسی لیے اتنی اونچا مقام مرتبہ اس ماں کا دیا گیا جو اپنے سارے جذبات کو کچل دیتی ہے صرف اس بنا پر کہ ہمارے بچے اور بچیاں بے راہ روی اور گمراہی سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آگے بڑھیے ذرا سا. اسی لیے جب آپ نے دیکھ لیا پہلی ذمہ داری کہ ماں باپ کوشش کریں، بیٹیاں ہیں تو ایسی تربیت کریں کہ اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی ماں بنے جو تربیت اپنی اولاد کی صحیح کر سکے. آگے بڑھیے. اب اس کے بعد آتا ہے رشتے کا معاملہ. تو رشتہ جب کیا جائے تو اللہ سنی شاہ تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت کی شادی کرتے ہیں لوگ تو شادی کرتے وقت 4 چیزیں دیکھتے ہیں، 4 خوبیاں. اب ذرا دیکھیں کتنی خوبیاں؟ 4. سب لوگ کر چکے ہیں نا؟ کر چکے ہیں نا؟ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، دعا کرے. اور جو امیدوار ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے. تنکح المرأۃ لاربعین، دنیا کے لوگ جب شادیاں کرتے ہیں کسی عورت سے تو 4 چیزیں دیکھتے ہیں. کتنی چیزیں؟ 4. نمبر 1 لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عورت کے مال کو مال دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانہ ہے وہاں شادی ہو گئی تو گاڑی بھی آ جائے گی، جہیز بھی آ جائے گا، وہاں بہت ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. اس نے رشتہ کرنے کے وقت دنیا کو ترجیح دیا. کس کو؟ دنیا چاہا. دنیا تو آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اس میں برکت نہیں کی. کیوں؟ نیت اس نے کی تھی مال ملنے کی، مال مل گئے. اپنی عزت، عفت، دیندار بیوی، دیندار اولاد کی تربیت کرنے والی ماں کوئی بنے، اس کی کوئی نیت ایسی نہیں تھی. گیا مال ملاؤ. نمبر 2 ولجمالہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف حسن و جمال دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت، بس اسی پر ریش گئے. بسا اوقات تو ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، پورا خاندان بھی ناراض، گرچہ کافرہ ہو لیکن کو نہیں ٹھیک ہے لیکن انسان تو اچھا ہے نا، بس اس کے پہ چلے گئے. کیسے کیا؟ جمال.
نمبر 3 والے حسبہا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرک زیادہ دیکھتے ہیں حسب اور سب. ہم تو ذرا سو کچھ نیچ ذات کے ہیں، سوسائٹی میں ہماری کوئی عزت نہیں، لیکن خاندان میں شادی ہو جائے تو بیوی کی برکت سے ہمیں ذرا اونچا خاندان مل جائے گا، نصیب ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے. نمبر 4 والدینہا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے وہ دین دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ دین دیکھتے ہیں کہ دیندار عورت ہم لائیں تاکہ آنے والی نسل کی صحیح تربیت کر سکے، ہمارے گھر کو سنبھال سکے، ہمیں اچھی نسل ملے اس عورت کی برکت سے. تو وہ سب سے زیادہ توجہ کس پر دیتے ہیں؟ دین. آپ نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، ایک جملے میں اللہ رسول نے پوری کائنات بھر دیا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، ہمیشہ دین کو ترجیح دینا. ترجیح کا لفظ نہیں ہے کیا؟ فَاظْفَرْ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو دیندار عورت کو اپنے گھر میں لانا. دیندار اور اللہ رسول نے پیشن کوئی اولاد بھی اچھی ہوگی، تعلیم و تربیت بھی اچھی ہوگی، ساتھ سسرے کو بھی دیکھیں گے، ننند اور بھوج کو بھی دیکھ لے گی. کب؟ جب دیندار عورت تم گھر میں لو. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے شادی کرنے والے نوجوان، تیری ساری کامیابی اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ دیندار بیوی لانے میں. اسی اللہ کو اللہ سے ارشاد فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیرا کثیرا، فقد اوتی خیرا. 4 چیزیں اللہ نے جس کو دے دیا. اربع، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا، اربع من اوتیہن فقد اوتی خیرا کثیرا. 4 چیزیں جس کو مل گئیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ نے 4 چیزیں جس کو دے دیا، فقد اوتی خیرا کثیرا. سمجھ جاؤ کہ خیر نے بہت ساری دنیا آخرت کی خرائیوں سے اللہ نے اسے مالا مال کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو 4 چیزیں نصیب ہو. نمبر 1 لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تؤمنها على إيمانها أو كما قال الإسلام. 4 من أوتيهن فقد أوتي خيرا كثيرا. 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو خیر کثیر سے اللہ نے نواز دیا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 لسانا ذاکرا، ذکر الہی کرنے والی زبان. نمبر 2 وقلبا شاکرا، شکر الہی ادا کرنے والا دل. نمبر 3 وبدنا علی البلاء صابرا، اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آئیں، بلائیں آئیں، آفتیں آئیں، جیسے آج کا ماحول چل رہا ہے، تو ساری بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرنے والا جسم اللہ تعالیٰ عطا کرتی، ہمت والا جسم. 3 ہو گئے. آخری چیز وزوجۃ مؤمنہ، ایمان والی تقوی شعار جو اپنے شوہر کے دین پر مدد کرنے والی ہو، آخرت کے معاملات میں مدد کرنے والی ہو. ایسی دیندار عورت سے گھر آباد ہو جائے. زبان، یہ منہ ذکر الہی سے آباد ہو جائے. یہ سینہ شکر ادا کرنے والے دل سے آباد ہو. یہ بدن صبر کرنے والی قوت سے مالا مال ہو. اور ہمارا گھر جو ہے، ہمارا بنگلہ کس سے آباد ہو جائے؟ دیندار عورت سے. یہ ہے میرے بھائی، جب دیندار عورت کی اتنی دیندار عورت ہمارے گھر میں آ جائے تو اب آئیے، دیندار عورت ہوگی تو یقیناً اس کو مال سے، دولت سے کہیں زیادہ فکر اپنے اولاد کی تربیت کی ہوگی. اب مثال لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں ام انس تھی، اللہ نے ایمان سے نواز دیا، اسلام سے نواز دیا اور بڑا پختہ ایمان دیا. شوہر مالک پکا کافر، بہت ہی روکنا چاہا، ایمان سے باز آئے لیکن نہیں باز آئے، اپنی جگہ بیٹھتے تھی. بہت سمجھایا
کہ بھائی یہ نئے دین چھوڑ دو. یہ کیا ایمان 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 ایک اللہ کے اللہ کا اس کا کہاں جائیں گے؟ لیکن اپنے دین پر وہ ہماری ماں ڈٹی تھی، انس ام انس. اللہ تعالیٰ ہم سب ماں اور بہنوں کے لیے، ہم سب کے لیے اسوا بنا دے. کیا کیا دوستوں؟ کھانا پکاتی تھی، دیندار عورت ہوگی تب کھانا پکاتے ہی تو انس کو معلوم بازو بیٹھا لیتی، ان کو اسلام کی دعوت دیتی، ان کی صحیح تربیت کرتی. پرانے زمانے میں سمجھتے ہیں آٹا چکی سے نہیں پسایا جاتا تھا، پتھر کی چکی ہوتی تھی. چکی چلا رہی ہیں اور بیٹے کو بیٹھا کر کے اسلام سکھا رہی ہیں. ایک دن اپنے بیٹے انس چھوٹے سے تھے، ان کو دین سکھا رہی تھی. ایک دیندار بیوی ہوگی تو نہیں کہ یہ بچوں کی تربیت کے لیے مجھے ٹائم نہیں ملتا. چولہا چل رہا ہے، روٹی پکا رہی ہیں اور اپنی بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں. چکی چلا کے آٹا نکال رہی ہے، بچے کی تربیت کر رہی ہیں. اور شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ماں کھانا پکا رہی اور ڈنڈا بھی رکھے اور بچے کو قرآن بھی پڑھاتی تھی. اور آج تو بغیر ٹیوشن کے کوئی بچہ پڑھ ہی لیتا. کیوں؟ ماں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ فرصت رہی تو موبائل نے ساری فرصت کھینچ لیا. اب اتنی بیوی ہو گئی اپنے گروہ میں، اب تو بالکل فرصت ہی نہیں کہ ہاں بچہ کیا کرا، بلکہ اپنے سکون اور اپنے آرام اور اپنے گروہ والوں سے بات کرنے کے لیے گیم لگا کر کے بچوں تو بھی کھیلتا رہے میں ادھر کھیلتی رہوں گی. آج تو یہ حالت آ چکی ہے دوستوں. وہ اپنے انس اس طرح سے پڑھا رہی ہیں. ایک دن انس آ گئے اور دیکھا کہ اپنے بچے کی تعلیم بڑے آپے سے باہر، خبردار لا تفسدی علی ابنی، تم تو خراب ہو چکی ہو مسلمان ہو کر کے، میرے بیٹے کو خبردار خراب نہیں کرنا. انہوں نے کہا سرکار میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں، آپ کے بیٹے کو سدھار رہی. پارا اور گرم ہوا، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے، غصے میں آئے، گھر چھوڑ کر کے نکل گئے. گھر چھوڑ کر کے نکل گئے. ایک عورت کو اپنے بچے کی فکر ہوتا، اپنے بہت ساری مجبوریات کو سمیٹنا پڑتا. نکل گئے. راستے میں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے قتل کر ڈالا. اب بیوہ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو انس چھوٹے سے 8 سال کے بچے تھے، چھوٹے سے، اور ماں تربیت کر رہی تھی. جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو ہر شخص مدینے میں چاروں طرف سے دوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفٹ لے کے آ رہا تھا، گفٹ لے کر کے ہر ایک گفٹ لے کے آتا. کوئی کپڑا، کوئی بستر، کوئی کھانا پینا، جو بھی ہو سکتا تھا ہر ایک گفٹ لے کے آ رہا. اللہ رسول ہجرت کر کے ہمارے یہاں آئے، کچھ نہ کچھ گفٹ پیش کیا جائے. اب یہ دیکھتی ہمارے گھر میں گفٹ کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں گفٹ میں. اندر باہر ہوتی، نہ باہر کوئی چیز ہے گفٹ میں دینے کے لیے، اندر کوئی چیز ہے، نہ پاکٹ میں ہے، نہ تجوری میں ہے، نہ الماری میں، صرف بدن پر کپڑا ہے اور ایک چھوٹا سا بیٹا. سب کو دیکھتی تو رونے لگتی. اللہ، آج ہمارا شوہر مسلمان ہوتا، گھر میں ہوتا تو میں بھی کچھ نبی کو گفٹ دیتی، لے جا کر کے پیش کرتی. بہت تنگ آئی، روتی تھی. رات کو نیند نہ آئی. سہیلیاں آتی، میں نے اللہ کے رسول کو فلاں چیز گفٹ کیا، میں نے فلاں چیز اللہ کے رسول کو دیا، فلاں چیز میں نے دی. اب بیچاری سن کر کے اذان ہو گئی. اب بہت کرتی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی. ایک دن کچھ سمجھ میں نہ آیا. یہ پہلی اسلامی خاتون ہے جو نے بچوں کی تربیت، اپنے بیٹے کی تربیت کا ریکارڈ قائم کر دیا. اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑی انس کا اور لے کر کے آئی. اور آنے کے بعد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے کہ یا رسول اللہ، مدینے کے سارے لوگوں نے آپ کو گفٹ دیا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. شوہر ناراض ہو کر کے بھگا، ڈاکوؤں نے قتل کر ڈالا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا صرف ایک بیٹا ہی ہے. لیکن ان ابنی ھذا غلام قیس، اللہ ان ابنی ھذا غلام قیس، یہ میرا بیٹا انس ہے تو بہت چھوٹا لیکن بہت ہی زیادہ شہید ہے. اللہ اکبر.
میرا یہ بیٹا بہت ہی زیادہ ذہین ہے، میں نے اسے کلمہ پڑھایا، بہت کچھ سکھایا، جو بھی دین کی باتیں سکھاتی فوراً یاد کر لیتا ہے۔ سارے اہل مدینہ نے آپ کو مال میں گفٹ دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا یہی بیٹا ہی آپ کے حوالے کر دوں، اور کہ آج سے آپ کا خادم رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ کہا جاتا ہے پہلی خاتون ہے جنہوں نے نبی کی خدمت کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا، کون؟ ام انس ہے، اپنے بیٹے انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اور پھر نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک عورت کے اندر اخلاص اور اولاد کی تربیت کی فکر ہو تو اللہ کس طرح سے ایک بیوہ عورت کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اتنا بڑا مربی، اتنا بڑا معلم، ساری نبیوں کا سردار، ایک بیوہ عورت کے دل میں اولاد کی تربیت کی فکر تھی، اللہ نے دل میں ڈالا اور آ کر کے نبی کے قدموں پر ڈال دیا۔ نبی کی تربیت کر رہا ہے، نبی اس کی تربیت کرے، نبی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے کہتے 10 سال تک میں نے اسے وسلم کی خدمت کیا، اس لیے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ خادم رسول، انس بن مالک خادم رسول۔ تو دوستو ماں اور بہنوں کو ذمہ داری دونوں کی اولاد کی تربیت کرنا، شوہر کی بھی اور ماں کی بھی اور باپ کی، لیکن بسا اوقات تربیت میں ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے، ماں کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے تقریباً صحیح بخاری میں 27 مقام پر نقل کیا۔ کلکم راع وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی طویل حدیث، آخر میں کیا ہے؟ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد راعی ہے اپنے گھر والوں پر، اپنے وہ ذمہ دار ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے، آدمی ہے۔ آگے والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور ماں بیوی جو ہے عورت اپنے شوہر کے اہل و عیال اور شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ماں اور باپ سوچتے ہیں باپ بھی ذمہ دار، لیکن باپ سے کہیں زیادہ ذمہ داری کس کی کر دی اللہ کے رسول نے؟ ماں کی۔ وہی مسئولۃ عن اہل بیتہا، شوہر کے گھر والے، ممکن ہے شوہر کا بوڑھا باپ ہو، شوہر کی بوڑھی ماں ہو، شوہر کے بچے ہوں، ان تمام کی دیکھ بھال اور نگرانی، تعلیم و تربیت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور آگے وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت سے پوچھے گا کہ اس کے ذمہ داری کے بارے میں کہ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک جانب اللہ باپ کو کھڑا کرے گا، دوسری جانب ماں کھڑی ہوگی، اور بیچ میں اس کے بچے ہوں گے، اس کے بچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بچوں سے، ان کو جانتے ہو؟ اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ کون ہے؟ میری ممی ہیں۔ پوچھے گا ان دونوں سے یہ بچے کہاں کس کے ہیں؟ ماں بھی کہے گی میرے ہیں، باپ بھی کہے گا میرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے ہیں؟ ہاں۔ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، روزے نماز کے حساب کو کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی کی ہے، ان کو کیا ادب سکھایا؟ اللہ اکبر۔ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تم نے کیا ان کو ادب سکھلایا اور کیا تم نے ان کی تعلیم اور تربیت کی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اولاد نعمت ہے، بیٹیاں نعمت ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جب ایک گھونٹ پانی ٹھنڈا پیتے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا اس کا شکر تو نے کتنے ادا کیا، تو یہ اولاد جو دی ہے اللہ پوچھے گا
ان کی تعلیم و تربیت تم نے کتنا کیا ہے، اور یہ ضائع ہوئے تو کیوں ضائع ہوئے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو دوستو، چاہے مائیں ہو یا بہن، ہمارے بھائی، ہر ایک کو ذرا اولاد کے بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں نے صرف عورتوں کو لیا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، اللہ نے عورتوں کو ازواج مطہرات کا حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں، گھر تو اللہ کے رسول کا تھا، گھر تو کس کا ہوتا ہے؟ شوہر کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے نامہ تمہارا آپ کے نام ہے، رجسٹری آپ کے نام ہے، لیکن اللہ فرماتے رجسٹری کرنے والا شوہر تیرا گھر نہیں، تیری بیوی کا گھر ہے۔ کیا خیال ہے؟ چاہے بیوی کے نام کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں، نہیں کہ اپنے شوہر کے گھروں میں۔ کیوں؟ آپ نے تو مکان بنایا 5 کروڑ کا اور چلے گئے سعودیہ رہتے ہیں، اب آئیں گے 2 سال کے بعد، لیکن 24 گھنٹے گھر پر قبضہ کس کا رہتا ہے؟ بیوی کا۔ اسے اللہ نے فرمایا بنایا اس نے، لیکن گھر تمہارا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ادھر ادھر دادا آؤ گی جاؤ گی تو بچے آوارہ نکل جائیں گے، گھر کا نظام درست نہیں رہے گا، اس لیے گھر میں رہ کر کے جمی رہو، اپنے گھر کو آباد رکھو، اور آپ کی صحیح تعلیم و تربیت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ دوستو، ماؤں کو چاہیے، عورتوں کو اللہ نے فرمایا گھر تمہارا ہے، حالانکہ گھر شوہر کا ہے، پیدا اس نے لگایا، رجسٹری اس کے نام ہے، بیانہ پیپر اس کے نام ہے، لیکن اللہ فرماتے کیوں؟ گھر اس کا ہے جو گھر میں ہمیشہ رہے۔ ہمیشہ کون رہتا ہے؟ سال بھر میں 1 مہینہ آیا، 11 مہینے باہر، اور بیوی کے 40 سال کے 12 مہینے گھر میں رہتی ہے۔ تیسرے اللہ میں گھر تو تمہارا ہے، شوہر نہ نہیں، گھر اصل میں تمہارا ہے، اپنے گھر میں رہو۔ کیوں اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اپنے گھر میں رہو، بچوں کی نگرانی، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کے مال اور دولت کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اس پر ہے جب دیندار عورت گھر کے اندر ہو۔ دوستو، اگر تجربہ کیا جائے واللہ، تو آج دنیا میں جتنے نامی گرامی گزرے ہیں، سب کے پیچھے ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ کس کی؟ ہمیں یاد آتا ہے پیس کانفرنس میں مدراس، بامبے نہیں، پیس کانفرنس مدراس میں مردوں کے سیکشن میں ایک پروگرام ہوا، ہمارا دوسرا پروگرام جو ہے وہ عورتوں کے سیکشن میں رکھا گیا۔ گئے تو ہزاروں عورتیں تھیں، تو بعد میں سوال جواب میں کچھ نہیں 10 عورتوں نے لکھا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جتنے بچے بچیاں ہیں سب حافظ ہیں، جتنے بچے بچیاں ہیں سب حافظ ہیں، وہ سب عالم ہیں۔ ایک مدراس پیس کانفرنس کی بات ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ سب عالم ہیں، سب حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ میں نے کہا سارے کے سارے، تو عورتوں نے پوچھا کہ آخر کیسے آپ نے تربیت کیا، آپ نے تربیت کیسے کی کہ سارے بچے حافظ، سارے بچے عالم، جتنے A to Z؟ تو اللہ، میں نے کہا دیکھو، ہم کو تو باہر گھر میں رہنا ہی نصیب نہیں ہوتا، باہر رہتے ہیں، لیکن سارا کمال بچوں کی ماں کا ہے، وہ سارا کمال کس کا ہے؟ ایک دیندار بیوی گھر میں ہو تو صحیح بچوں کی۔ کیوں؟ بچہ کھانا کھا رہا ہے، آپ تو دوستوں کے ساتھ یا باہر کمپنی میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، اب گھر کے باہر ہیں، اور دسترخوان پر جب بچہ بیٹھتا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ ماں۔ بچہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نہیں دیکھتے، ماں دیکھ رہی ہے۔ اگر ماں کو دین ہے، علم ہے، معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا جائز نہیں ہے، اللہ سبحانہ شیطان کا کام ہے، تو ایک ماں دیندار ہوگی، کیسے گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ جو ہے شیطان کا کام کر کے شیطان کا ساتھی بنے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ باہر ہیں، ماں گھر میں ہے، اذان ہوئی، بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں، باہر کہاں ہیں؟
آپ تو باہر رہ کر کے آپ یہاں ہیں، آفس آپ کی 10 کلومیٹر دور ہے، اب اذان ہو گئی تو ایسے موقع پر باپ نہیں تو پتا نہیں کہ بچہ کہاں ہے، لیکن یہ ذمہ داری تو ماں کو پتا ہے کہ بچہ سویا رہ گیا ہے، گیم میل ہے، کلاس چل رہی ہے، یا کھیل رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے، یہ ساری مناظر اماں کی آنکھوں کے سامنے۔ اب دیندار ماں ہے تو تھپڑ مار مار کر کے جگائے گی، پانی ڈال کر کے ہوشیار کرے گی اور وضو کرا کے بھیجے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دیتے ہیں 2-3، اس کے بعد ہم بات کو ختم کر دیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ناز تو نہیں ہوگی؟ دونوں ہاتھ ایک سے کیا جاتا ہے۔ چلے واللہ ہندوستان میں نواب صدیق حسن کا کلام سنا ہے؟ کہا جاتا ہے دنیا میں جو بادشاہ بہت بڑے عالم بنے وہ آپ کے ہندوستان میں ایک اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی تھے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا کمال درجے تک کیسے پہنچے؟ ماں کی تربیت تھی۔ کس کی تربیت؟ ماں کی۔ اپنی ماں اور بہنوں سے ہم کہیں گے کبھی نواب صاحب کے حالات ہیں، تب اتنا ان کو اللہ نے پروان چڑھایا، اس کے پیچھے بیوہ ہو گئی تھی، ماں نے کام کیا۔ نواب علامہ ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ کہتے جب حیدرآباد سے ہمیں پٹنہ جا رہا تھا صادق پور، چونکہ پتا چلا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کے انتقال پر چلا حیدرآباد سے کہتے ہیں چلے اور پٹنہ تک دن بھر سفر کرتے، اور جہاں کوئی مسجد نظر آتی مسجد میں داخل ہو گئے، اور مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھتے، قرآن کا ترجمہ لوگوں آرام کے 2 حدیث سنا کر تبلیغ کر کے آگے بڑھ جاتے۔ کہتے حیدرآباد سے نکلا، پٹنہ پہنچنے کے پہلے پہلے بھوپال پہنچا، قنوج لکھنؤ کے بازو میں۔ جب قنوج پہنچا تو کہتے ایک مسجد میں مولانا ولایت علی صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں وہاں درس دے رہا تھا، تو میں نے دیکھا، نواب صاحب لکھتے ہیں کہ جب میری ماں کو پتا چلا کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، میں سو رہا تھا، بچہ تھا، تو میری ماں منہ دھلاتی اور دروازہ کھول کر کے نقاب اوڑھ کر کے مسجد کے دروازے پر آ کر کے مسجد میں دھکے دے کے آگے بڑھا دیتی کہ بچہ لوٹ نہ سکے۔ اس کے بعد میری ماں جا کے دروازے پر آڑ میں کھڑی ہو کر دیکھتی تھی کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہتے میری ماں نے نماز کے لیے مجھے بھیجا اور کبھی میری ماں سونے نہیں دیتی تھی، اور کہتے ہیں میرے باپ مولانا اولاد حسن قنوجی رحمت اللہ علیہ، جن کے مطابق کہا جاتا ہے کم سے کم اس اہل حدیث کی دعوت پر کم سے کم کہا جاتا ہے 10,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن دعوت کتاب و سنت کی بھی سادگی کے ساتھ ہی 7 اسٹار ٹوپی نہیں تھی، ٹائی نہیں تھا، سفاری سوٹ نہیں تھا، سیدھے سادے مولوی صاحب تھے۔ کتنے؟ 10,000 کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا، اتنے بڑے انسان کی بیوی اللہ نے بیوہ کر دیا تو بچے کی تربیت۔ نواب صاحب کہتے ہیں میں گیا اونگتا رہتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ماں گھر میں نہیں داخل ہونے دے گی جب تک کہ میں نماز پوری نہیں پڑھوں گی۔ وہ لوگ کہتے نماز پڑھ کر کے نکل رہا تھا تو مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نوروں کو بھرے۔ صادق پور جانتے ہیں کہاں ہے؟ پٹنہ میں ایک محلہ تھا پرانا، اور صادق پور نام سے آدمی ہے، تو وہاں کے ولایت علی صاحب وہ آگے بڑھے، اللہ اکبر، آگے آتے ہیں دیکھا ایک بچہ سر پر ہاتھ رکھا، بیٹے کون ہو؟ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹے تم کیسے آئے؟ میری ماں مجھ کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجی ہے۔ واللہ نام سنتے ہی مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور کہا بیٹے ماں کی فرما برداری کرنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ دیکھو کتاب جو بڑے ہو جانا تو یہ بلوغ المرام ہے، اس کو ضرور پڑھنا۔ کہتے ہیں ماں کی تربیت اور ایک عالم دین کی دعا تھی۔ پلٹ کر کے آیا، پھر دوسرا قصہ دیکھیں، کہتے ہیں میرے والد کی بہت زیادہ کتابیں تھی، بارش کے موقع پر میری ماں اپنا چولہا حادث فارغ ہونے کے بعد اپنے شوہر میرے والد کی لائبریری کو محفوظ رکھنے کے لیے چھت پر کتابیں پھیلا دیتی تاکہ دھوپ لگ جائے
نمی دور ہو جائے تو اس میں کیڑے مکوڑے دمک نہیں لگے گی. کہتے ہیں کہ میں مت کری چلی جاتی تو میں ان کتابوں کو پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہتا کہ میرے امی بتاتی کہ میرے باپ کی کتابیں ہیں، کہ میرے باپ کا ساسا. کہتے بس یہی میں نے کیا تھا. اور آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے حدیث کے شاہرے بنایا اور دنیا کے سب سے بڑے عالم بن گئے. بادشاہت کے ساتھ سب سے بڑے عالم اللہ نے بنے. اور آج سعودیہ سے لے کر کے مصر جامعہ ازہر تک جاؤ، سینکڑوں لوگوں نے ان پر مقالے لکھے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا، کسی نے دکتورا کیا، کسی نے ماجسٹر کیا. ان کے پیچھے سارا کمال کس کا تھا دوستو؟ ماں کا. امام شافعی کو پروان تک چڑھانے والے کون ہیں؟ ان کی ماں ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے جیسے انسان کو آج دنیا کا سب سے بڑا محدث، کسی نے بہت بڑی بات کہی، یاد رکھو، کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو امام بخاری کے سارے کمال کا 2 جملے میں اس کا نقشہ کھینچا. امام بخاری اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ کہتے ہیں ربیا فی حجر العلم ورضیا من صدی الفضل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آج ماں اور بہنوں اگر ہم لوگ یہی اپنا لیں ہماری ساری اولاد درست ہو جائے. امام بخاری کے سارا کمال کیا ہے؟ کہتے ہیں ربیا فی حجر العلم ورضیا من صدی الفضل. امام بخاری کو کیا پوچھنا، امام بخاری کو 2 چیزیں ملی جنہوں نے امام بخاری کو دنیا کا سب سے بڑا محدث بنا دیا. کیا بنا؟ کیا ملا تھا؟ ربیا فی حجر العلم. جس باپ کے گود میں کھیلتے تھے وہ وقت کا عالم اور محدث تھا. کون تھا؟ محدث. آگے ذرا، یہ تو باپ کا. ورضیا من صدی الفضل. اور جس ماں کی چھاتی سے دودھ پیا تھا وہ ماں رات بھر کی تہجد گزار ماں تھی. سارا کمال کس کا ہے؟ ماں. اور باپ بھی اچھا محدث اور ماں جو تھی رضیا من صدی الفضل، ایک فضل و کرم، تہجد گزار، دیندار، تقوی شعار، دیندار ماں کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے کبھی اپنے بیٹے بخاری کو دودھ نہیں پلایا. جب ماں اتنی دیندار ہوگی، اتنا تقوی شعار ہوگی تو اس کے چھاتیوں کا دودھ جو بچہ پیے گا وہ بھی بڑی برکت والا ہوگا. تو دوستو ایک بڑی طویل داستان ہے، میں اس کو ٹائم زیادہ لے لیا حضرات اور ماؤں اور بہنوں کا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا بہرحال دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن ماں اگر دیندار تقوی شعار ہو اور خود کثرت سے دعا مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین رب هب لي من الصالحین، دعائیں مانگے تو انشاءاللہ اللہ ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول کا فرمان 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس میں ماں اور باپ کی ایک دعا ہے، خصوصاً ماں کی دعائیں ہیں. رات بھر علامہ اقبال کہتے تھے ہمارا سارا کمال جو ہم کو حاصل ہو ہماری ماں کی دعا ہے. خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. جب لندن میں پڑھ رہے تھے اور ہندوستان متحدہ ہند میں ماں کا انتقال ہوا تو بڑے علامہ اقبال کہتے سب سے بڑا دکھ مجھے یہ تھا، خاک مرکت پر تیری فریاد لے کے آؤں گا، اب تو آئے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. ایک بوڑھی ماں تھی جو رات بھر رو رو کر کے میری کامیابی کے لیے دعائیں مانگتی تھی. اب وہ ماں قبر میں چلی گئی، اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرنے والا کون ہوگا رات کے اندر. دوستو ماں بڑی غنیمت ہے. ماں اگر دیندار ہے تو دعا بھی کرے دعا بھی کرے، یقیناً انشاءاللہ اللہ اس کو ہماری اولاد بے راہ روی سے بچے گی، تقوی شعار ہوگی، پرہیزگار ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم میں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماں اور بہنوں کا جن کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی، خاص توجہ ہو، خاص طور سے رات کو بچے کیا کر رہے ہیں. ہر ایک کو الگ الگ کمرہ بنا کے دے دیے، بچے رات بھر کیا کر رہے ہیں
ماں باپ کو چاہے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی کرے بچہ موبائل میں کوئی غلط حرکت تو نہیں کر رہا ہے. اور آج بگاڑ کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کتنا بھی اچھی اولاد ہو لیکن اس کے پیچھے رہے کہ اس کا مراقبہ کرے, اس کی نگرانی کرے, خصوصاً مائیں اور بہنیں. کیوں آج روٹی کے پیچھے مرد ساری زندگی باہر گزار دیتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, سمجھے نا. اس لیے آپ گھر میں رہتی ہیں, آپ ذرا توجہ کریں اور تو شاید اولاد صحیح تعلیم کرے اور سنیں. کبھی مشکل اللہ رکھا جب شکایت کرتا ہے تو ماں اس کو چھپاتی ہے, باپ سے نہیں بتاتی. نہیں, باپ سے بتائیں گے ہو سکتا ہے بچہ آپ سے نہیں مانتا تو باپ کی بات ہے, 2 تھپڑ سے بچہ باپ کا 2 تھپڑ کھائے تو سدھر جائے. اس لیے باپ کو بھی اطلاع کر دے بچہ راہ ہو رہا ہے, کوئی بات چھپائے نہیں. بچوں کے بننے بگڑنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نیک اولاد سے نوازے اور اولاد کو مرتے دم تک دین میں قائم رکھے. اللہ ہم کو سب اور آپ سب کو ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کا تذکرہ اللہ نے سورہ طور کے اندر کیا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اللہ فرماتے ہیں ماں باپ اچھے ہیں, اگر اولاد بھی انہوں نے صحیح تعلیم و تربیت کی ہے تو اگر عمل میں نیکیوں میں درجات میں کچھ فرق بھی ہوں گے تو ماں باپ کی نیکیاں زیادہ ہوں تو بچوں کی کم ہو تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے کیونکہ محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی چھوٹی جنت دینے کی بجائے ماں باپ کے ساتھ ان کو بھی رکھ دے. جا تیرے ماں باپ نے تیرے پیچھے بڑی قربانیاں دی تھی اور ہو سکتا ہے ماں باپ کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہو جتنی اولاد کے پاس ہیں تو اولاد جنت میں بڑا اونچا مقام پا رہی ہے. ماں باپ کے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکیں تو اللہ یہ کہتے ہیں ماں باپ کے اولاد کے درجات کو گھٹا کر کے نیچے نہیں لائیں گے بلکہ جن کا درجہ نیچا ہوگا ہم بڑھا کر کے اوپر والے کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.